شب قدر میں کریں کیا، یہ رات گزاریں کیسے؟ اس کے بہت سارے اعمال ہیں. سب سے اہم ترین ہے شب قدر کے اندر احیاء لیلۃ القدر، اس رات کو جاگ کر گزارنا. تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نہیں سو سکتے. اگر آپ سوئیں تھوڑی دیر کے لیے بھی تو پوری رات کا ثواب آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. الگ سے جاگنے کا بہت زیادہ ثواب، وہ ثواب ختم ہو جائے گا یا بہت ہی کم ہو جائے گا. اچھا، بہت سے لوگ اس میں شیطان بہت آپ کو اس میں مبتلا کرے گا، آپ کو بڑا پریشان کرے گا، کسی طریقے سے بھی چاہے گا کہ آپ اس رات کی فضیلت کو نہ حاصل کر سکیں. آپ کو عام راتوں میں آپ بڑی دیر دیر تک جاگ لیں گی، شب قدر میں ابھی آپ افطار کے تھوڑی دیر بعد سے نیند آنے لگے گی آپ کو. دیکھیے بڑا عجیب و غریب شیطان کا ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے وہ پیدا کرتا ہے. تو تھوڑی سی دیر کو بھی نہ سوئیں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ لیٹیں ہی نہیں. وہ رات واقعی ایسی رات ہے کہ ساری تقدیرات لکھی جانے والی ہیں، اور اتنے اعمال ہیں اس رات کی جو اگلی کلاسز کے اندر آئیں گی کہ آپ کو یہ رات بہت چھوٹی محسوس ہوگی. شیخ شوستری جو بہت بڑے ہمارے عرفان کے عالم گزرے ہیں، وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ علیکم بِأَحْيَاءِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِحَيَاةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور راحت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں اپنے رب کے حضور شب بیداری کرو. بہت سے لوگ باقاعدہ مسکراتے ہوئے جس وقت دفن کیے، چہرے پر ایسی مسکراہٹ، نہ جانے یا تو اپنے زمانے کے امام کو دیکھ کر یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان کی مسکراہٹ. یعنی جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر کی پہلی رات نہایت آرام اور راحت کے ساتھ گزرے تو اس مبارک رات میں وہ جاگتا رہے اور پروردگار کے حضور عبادت کرتا رہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اس رات، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس میں عبادت کے لیے مسجد نبوی جاتے تھے، اور پوری مسجد اکثر بارش کی وجہ سے کیچڑ ہوتی تھی اور مسجد میں پانی آتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی پیغمبر پوری رات عبادت کرتے ہوئے مسجد میں شب بیداری کرتے ہوئے گزارتے تھے. اور کثرت عبادت سے چہرے پر گیلی مٹی سے چہرہ آلودہ ہو جاتا تھا. بہار الانوار کی 94 جو جلد ہے 94 اس کے اندر بھی روایت. لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر جاتے تھے اور عبادتیں اس رات کو انجام دیتے تھے، چاہے بارش ہوتی تھی، چہرے پر کیچڑ لگ جاتی تھی، چہرہ خاک آلود ہو جاتا تھا، لیکن پیغمبر اس بارش کے زمانے ہی میں جایا کرتے تھے. ہمارے برخلاف کی ادھر دو ایک بوند بھی اگر پڑی تو ہم سارے اپنے پروگرام معطل کر دیتے. اسی طریقے سے ہمارے پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام 21ویں اور 23ویں شب میں غافل رہنے سے منع کرتے تھے. یعنی ایک لحاظ سے جسے کہا جائے سونے سے منع کرتے تھے. ان راتوں میں سونا باقاعدہ، جو کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کر کے جاگیں، بار بار چاہے قہوہ پیتی رہیں، ہلکی پھولکی ایسی کوئی چیز آپ جس سے جو ہے نیند اڑے آپ کی. البتہ کھانے کے سلسلے میں خاص احتیاط کرنی ہے جو اگلی کلاسز کے اندر چیز آئے گی. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، یہ بھی امام خمینی کے استاد سے عرفانیت اور بہت ہی معرکۃ الآراء شخصیت ہے اسلام کی. امام خمینی کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی کتاب ہے المراقبات. اس میں باقاعدہ انہوں نے ایک دعا ماہ رمضان کی کہا ہے کہ مہم ترین دعاؤں میں سے یہ دعا ہونی چاہیے کہ شب قدر میں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرمائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سوتی رہ جائیں، اور زیادہ سے زیادہ توفیق عبادت حاصل کرنے کے لیے دعائیں اس رات کو مانگنی چاہیے کہ پروردگار مجھے اس رات کی تمام خیر و برکات سے بہرامند فرما، اور دنیا و آخرت کی ہر چیز کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے ماں باپ کے لیے اور میری اولاد کے لیے بھی مقرر فرما. باقاعدہ مراقبات میں کہا کہ اس کے الگ سے اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ ابھی شب قدر آنے سے پہلے روزانہ کی دعاؤں میں آپ کو اس دعا کو شامل حال رکھنا چاہیے. بلکہ پیغمبر جو فرماتے تھے کہ جو بھی شب قدر کو جاگ کر گزارے گا، آئندہ شب قدر تک اس پر سے عذاب دوزخ کو برطرف کر دیا جائے گا. یعنی اگر اس دوران مارا بھی گیا، مثلا کسی وجہ سے تقدیر الہی کے باعث انتقال بھی کر گیا، تو بہرحال دوزخ کا چیپٹر اس کے لیے کلوز ہو جائے گا. اور یہاں تک روایت میں یہاں تک بھی باتیں آئی ہیں کہ بیماری تک میں کم سے کم چاہے کوئی اعمال انجام نہیں بھی دو، بیمار ہو تم تب بھی جاگتے رہنے کی سفارش کی گئی. جاگتے ضرور رہو. بعض ائمہ ہمارے بخار میں تپ رہے ہوتے تھے تب بھی پوری رات جاگتے تھے اور مسجد میں آ کر جو ہے عبادت کیا کرتے تھے. دوسری یہ
کہ اس رات کی ابتدا توبہ سے کرنی چاہیے. توبہ سے بالکل جس رات اب یہ آغاز ہو اس رات کا، اس کی جو ابتدا ہے وہ توبہ سے ہو. توبہ واجب فوری ہے، اور توبہ کو تاخیر میں ڈالنا بہت بڑا خطرے کا باعث ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہ جیسے لوگ بہت آگے تک کی توبہ کا سوچتے ہیں، حج پہ کیوں نہیں جا رہے کہ حج کے آنے کے بعد کوئی گناہ کرنا نہیں ہے تو لہذا بڑھاپے میں جائیں گے. ارے بڑھاپے میں کب پہنچ پائیں گے؟ امام خمینی سے منسوب بھی جملہ کہا جاتا ہے، ایت اللہ دستغیب شیرازی سے بھی، کہ سب سے کم کسی اگر آپ قبرستان جائیں اور وہاں پہ جا کر اعداد و شمار جمع کی کریں آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے کم قبریں بوڑھوں کی ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی زیادہ تر لوگ انتقال کر جاتے. کسی بھی گھر میں جا کر آپ دیکھیں، دستغیب کہتے تھے کہ گھر میں اگر 6-8 افراد ہیں، 2-1 بوڑھے ملیں گے، باقی سب جوان. تو بہرحال یہ کہ ایک انسان بڑھاپے کی وجہ سے اس کو تاخیر میں نہ ڈالے. کیا پتا بڑھاپا نصیب ہو یا نہ ہو، آگے کے دن نصیب ہو یا نہ ہو، حالات ایسے ہیں اس سے پہلے ہی کہیں فرشتہ اجل نہ آ جائے. تو ایک ایک گناہ کی فوری توبہ کرے. جب بھی توبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ واجب فوری، اور توبہ ہی سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. توبہ سے ابتدا ہو، کیونکہ بہت ساری دعائیں کمائل میں بھی آپ پڑھتی ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پروردگار میں تمام ان گناہوں سے پناہ مانگتی ہوں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. پوری رات آپ کو دعائیں تو کرنی اور تقدیریں لکھوانی. اگر کچھ گناہ ایسے آپ کے ذمے موجود رہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بن رہے ہوں گے، تو آپ خود سوچیں کہ پھر کیا فائدہ ہوگا پوری رات جاگنے کا. یعنی کیا تقدیر ہم لکھوا سکیں گے؟ وہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بیریئر لگے ہوئے، اس کے آگے گاڑی کو کیسے گزار کے آگے لے کے جائیں. چوتھے امام نے پھر 4 گناہ بتائے ایسے دعائے کمیل کی ایک لحاظ سے جو شرح بیان کی، اس میں 68 گناہوں کا تذکرہ امام نے کیا تھا. چوتھے امام نے کہ میرے جد امیر المومنین نے جو گناہ اس میں بتایا، میں تم کو بتاتا ہوں کون سے. اس میں جو اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، 4 گناہ امام نے بتایا کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے. ان میں ایک ہے منافقت، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ. عملی لحاظ سے بہت سی چیزوں میں جو منافقت آ جاتی. دوسرا امام نے فرمایا واجب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنا، یہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا ہے. بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں پورے دن کی نمازیں ایک ساتھ، آفس جا رہے ہیں، کالج اسکول جا رہے ہیں، کسی جگہ جاب کے لیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے شرمندگی یا کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں نماز، اور گھر آ کے ساری نمازیں پوری ایک ساتھ پورے دن کی قضا نمازیں انجام دے رہے ہیں. واجب نمازوں کو جان بوجھ کر قضا کرنا، چاہے قضا ہونے کے بعد اب دوبارہ اس کو پڑھ بھی لیں، تو بہرحال یہ کہ واجب نمازیں قضا کرنا خود ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتا. اور عام دنوں میں بھی وہ افراد کے جو نمازوں کے بہت زیادہ اس لحاظ سے پابند ہوتے ہیں، عام نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز فجر ان میں سے بھی اکثر و بیشتر کی اکثر قضا ہو جاتی. اکثر کوشش کرتے ہیں اٹھتے ہیں، پھر دیر سے سوئے، بہت سارے اس طرح کے غیر شرعی قسم کے عذور ان کے پاس ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے ہماری آنکھ نہیں کھلی. تو واجب نمازوں قضا کرنا، پھر کہتے ہیں کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی اس واضح طور پر امام نے بتایا کہ 4 گناہ ایسے ہیں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتی. تیسرا ہے فحش گوئی، بری اس قسم کی باتیں کرنا، اس قسم کے لطیفے سنانا جو فحش قسم کے ہوں. اور چوتھا ہے راہ خدا میں صدقہ نہ دینا. یہ 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بننے والی. تو توبہ سے اس کی ابتدا ہونی چاہیے. جو حضرت موسیٰ کی مناجات جو بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں چاہتا ہوں کہ آتش جہنم سے مجھے پناہ مل جائے، تو پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ جو شخص بھی شب قدر میں توبہ میں مشغول رہے اسے آتش جہنم سے نجات مل جائے گی. یعنی یہ پوری رات توبہ کی رات ہے، آوزاری کی رات ہے، پروردگار سے معافی مانگنے کی رات ہے. اچھا توبہ سے ابتدا تو ہوگی، لیکن جس وقت بھی آپ غسل کریں گے، کیونکہ اس رات کچھ غسل شب قدر بھی کرنا مستحب ہے، جس کی تفصیل آج تو نہیں آ سکے گی، میں بالکل قریب ذرا اس کی بیان کروں گا. توبہ ہے پروردگار سے اپنے گناہوں کے ساتھ ہے غسل توبہ. اور کئی نیتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ غسل شب قدر جب آپ کریں گی تو اسی میں غسل توبہ کی بھی نیت کر لیں، اسی میں آپ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت بھی کر لیں. اسی میں مثلاً آپ جیسے یہی شب قدر کے غسل کی نیت ہو جائے گی. بالفرض کبھی اگر شب قدر شب جمعہ واقع ہو رہی ہے تو روز جمعہ کے غسل کی نیت بھی کر لیں.
اور اس کی وجہ سے یہ جو غسل کیا جاتا ہے شب قدر میں، اس کے لیے حکم ہے کہ اس کی وجہ سے 2 نمازوں کو الگ کرو. مغرب کی نماز تو وضو کے ساتھ پڑھو اور اس کے بعد پھر اس غسل کو انجام دو. پھر عشاء کی نماز آ کر اس غسل کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد اگر احتیاطاً، اس کے اندر ابھی میں مسئلے فقہ نہیں بتا رہا، لیکن یہ کہ احتیاطاً اس کے ساتھ ایک وضو بھی اور کر لیا جائے. اگر وہی وضو چل رہا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر وضو ٹوٹ چکا ہو تو دوبارہ اس غسل کے ساتھ ایک وضو اور کیا جائے واجب نماز کے لیے. تو روایات میں 2 غسل بتائے گئے ہیں شب قدر میں. ایک تو اول شب کا غسل ہے اور ایک آخر شب کا غسل. اول شب کا غسل تو وہی غروب کے قریب جو کیا جاتا ہے، اور اگر اول وقت میں آپ کو موقع نہ ملے، افطار بنانا ہے، انتظامات کرنے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے اور اول وقت اگر نکل بھی جائے تو بھی کچھ نہیں، اول وقت نہ ملے تو جب بھی کبھی رات میں موقع مل جائے تو شب قدر کا غسل ضرور کریں. اچھا، اول شب کا جو غسل ہے وہ تو سارے علماء اور مراجع کے درمیان کے فتوے میں مستحب ہے اول شب کا غسل. البتہ آخر شب کا غسل آقا کوئی یہ فرماتے تھے صرف وقت، وہ کہتے تھے کہ آخر شب کا غسل میرے نزدیک اتنا ثابت نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی شخص پھر بھی کرنا چاہے شب 23 میں آخر شب کا غسل تو وہ رجا کی نیت سے کرے. امید ہے ثواب میں، لیکن کنفرم نہیں ہے میرے نزدیک کہ آخر شب کا غسل شب 23 میں بھی ثابت ہے. اور جو اور راتیں ہیں 19 اور 21 میں، اس میں تو آخر شب کا غسل بالکل بھی آقا کوئی کے نزدیک ثابت نہیں تھا. تو بہرحال آخر شب کو اگر غسل کو آپ چھوڑ بھی دیں، کم سے کم ایک غسل آپ اول شب میں ضرور اس کو انجام دے لیں. بلکہ جو ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال کے اندر جو ایک روایت لکھی چھٹے امام سے، جس میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہر رات کو غسل انجام دیتے تھے. ضروری نہیں کہ فقط شب قدر میں، ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تمام راتوں میں پیغمبر غسل کیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ کہ بہرحال اسی رات کو جب آپ غسل کر ہی رہی ہیں تو اس کے اندر غسل توبہ کو بھی ایڈ کر لیں. اب سارے گناہوں سے گویا ایک لحاظ سے آزادی مل گئی، صاف ستھرے ہو گئے. اب جو بھی دعائیں کریں گے انشاءاللہ سب دعائیں وہ بولوں گی. وہ جب بھی آپ غسل کریں اس میں وہ والی دعا جو ہر غسل کی میں کرنا جو سب باعث ثواب ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پروردگار تو مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دینا اور تو مجھے متطہرین پاک و پاکیزہ لوگوں میں قرار دینا. یہ والی ایک دعا ہے جو آپ عام طور پر بھی جتنے غسل آپ کرتی ہیں ان سب کے اندر بھی اس دعا کو پڑھنا بہت باعث اجر و ثواب ہے. اس کے بعد ہوگا عمل قرآن. عمل قرآن عمل قرآن جو سر پر قرآن رکھ کر ہوتا ہے. سر پر قرآن رکھ کر جو عمل قرآن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی والی وہ دعا پڑھی جاتی ہے. تو خود سب لکھا ہوا ہے مفاتیح میں بھی، اور آپ کے پاس جو اعمال کی کتابیں ہوں گی. اور پھر آپ اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ والی دعا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھا یا اللہ اور بے محمد اور بے علی اور آخری زمانے کے امام تک کے جو نام آتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں. تو بہرحال سر پر قرآن رکھ کر جو عمل ہوتا ہے، اور اس کو مکمل خشوع خضوع کے ساتھ، بس کو رٹے رٹائے طریقے سے نہیں کہ ذرا سام پکڑ رہے ہیں، کبھی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے پھر دوسرے ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں، پھر یعنی نازک مزاجی بھی بہت ہوتی ہے. ہاں اتنا اور بتا دوں کہ یہ ویسے تو شب قدر سے مخصوص ہی اعمال ہیں، البتہ یہ کہ رجا کی نیت سے آپ عام دنوں میں بھی اعمال شب قدر انجام دے سکتی ہیں. ایک مسئلہ ہے، علماء سے پوچھا گیا کہ کیا اعمال شب قدر کو کیا ہم عام دنوں میں انجام دے سکتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا بنیت رجا انجام دے سکتے ہیں، امید ثواب میں. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں یہ اعمال کرنے جائز نہ ہو، نہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں بالکل، لیکن بنیت رجا. ہاں البتہ یہ اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا قرآن پڑھا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ مثلا یہ سب کام بھی اس میں چل رہا ہو. اچھا، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز شب قدر. 2 رکعت نماز جو کہ شب قدر کے اعمال میں پڑھی جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے مناجات جو پروردگار عالم سے کی تھی، اس میں ایک پارٹ اس کا یہ ہے کہ پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. دیکھا آپ نے، کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آتے ہی جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، کبھی کہہ رہے تھے میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. پروردگار نے شب قدر کے لحاظ سے بہت سے جواب دیے.
پروردگار میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ جو شخص بھی شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے میری رضا حاصل ہو جائے گی. اور نماز کے بعد جو 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اس میں بھی ہے کہ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ خدا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بخش دے گا. بہت آرام سے بات سن لی آپ نے. اللہم صلی علی محمد. پروردگار بخش دے گا اس کو اور اس کے تمام والدین کو بھی بخش دے گا، یعنی اس کی تمام پچھلے جتنے بھی 4 فادرز میں سے جو آبا و اجداد ہیں وہ سب بھی بخشے جائیں گے. اچھا، اس رات میں کچھ مخصوص دعائیں بھی ہیں اور کچھ مخصوص زیارتیں. بلکہ زیارتوں سے بھی پہلے ایک چیز اور، مثلا جو دعائیں ہیں اس میں دعائے ندبہ ہے، وہ اس کی رات ضرور پڑھیں. دعائے توبہ ہے، وہ اس رات کو پڑھیں. دعائے مکارم الاخلاق وہ اس رات میں آپ پڑھیں. ان کا ویسے تذکرہ آخری جو ہماری کلاس ہوگی اس میں بھی الگ سے آئے گا. دعائے ندبہ، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق. مفاتی میں جو مناجات 15 مناجاتیں، اور ایک خاص 15، اگر کوئی شخص 15 مناجاتیں نہ پڑھ سکے، زیادہ لگ رہی ہوں، بڑا لگ رہا ہو، تو پھر مناجات تائبین ایک مناجات تو ضرور پڑھ لیں جسے توبہ کرنے والوں کی مناجات کہا جاتا ہے، وہ تو کم سے کم ضرور پڑھیں. اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. اس سے مراد زیارت وارثہ نہیں ہے، زیارت وارثہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے ایک زیارت بتائی گئی ہے جو زیارت امام حسین. الگ سے وہ کافی آگے چل کر زیارتوں کے سیکشن سے کافی آگے چل کر آپ کو ملے گی مفاتی میں، وہ آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا. زیارت امام حسین پڑھنی ہے. اس کے بعد شب قدر سے مخصوص جو ہے زیارت حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام. ایک تو عمومی زیارت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی، وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بتائی گئی، وہ آپ مفاتی کے اندر دیکھیے گا. اسی طریقے سے زیر آپ جو قبر حضرت عباس علمدار ہے وہ، اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دی. خاص شب قدر سے مخصوص یہ ایک تو عام زیارت ہے شہزادہ علی اکبر کی نہیں، شب قدر سے مخصوص ایک الگ سے زیارت بھی بتائی گئی، وہ پڑھ. اسی طریقے سے شب قدر سے مخصوص زیارت شہداء کربلا ہے جو الگ سے ذکر ہوئی. میں اس وجہ سے الگ سے اور مخصوص کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. شب قدر کے لیے اس کی الگ خصوصیت ہے. وہ عام زیارتیں پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن پھر اس کو بھی الگ سے پڑھیں کیونکہ ان کی الگ سے ایک تاکید آئی. اچھا، اسی طریقے سے 3 سورہ پڑھنے کی بہت تاکید ہے. ایک ہے سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حام میم دخان. یہ 3 سورہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حام میم دخان، یہ 3 سورہ علی الخصوص. ویسے اور سورے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی الگ سے تاکید آئی. اور روایت میں کہا گیا ہے کہ یہ پڑھنے والا لازمی بخشا جائے گا، اور کسی ایک شخص کا بھی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے اور وہ بخشا نہ جائے اور وہ جنت کو حاصل نہ کر لے. تو بہرحال سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حام میم دخان سب سے بڑا جو عمل آج کی رات کا ہے. ابھی تک بھی آپ نے جو سنے وہ سب سے بڑا عمل نہیں تھا. مذاکرہ علمی، مذاکرہ علمی سب سے بڑا آج کی رات کا عمل ہوگا جو شب قدر میں آپ گزاریں گے. شیخ عباس قمی نے بھی باقاعدہ جو صاحب مفاتی ہیں انہوں نے مفاتی میں بھی لکھا ہے، اور شیخ صدوق کے حوالے سے باقاعدہ علماء امامیہ کی پوری جماعت سے بات نقل کی گئی ہے کہ آج کی رات کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے مسائل فقہ میں کو یاد کرتے ہوئے اپنی رات کو گزارنا.
جو آپ کو عام زندگی میں چیزیں پیش آتی ہیں، مسائل پیش آتے ہیں، وہ آپ حاصل کریں تاکہ آپ احکامات خداوندی سیکھیں آج کی رات، تاکہ اس پر عمل کر سکیں. یہ آج کی رات کا سب سے بڑا عمل ہے. لیکن اسی کی ایک تفصیل ہے جو شب قدر سے مربوط جو کلاس ہوگی آپ کی، جب آخری اس میں پہنچ جائیں گے ہم عشرے میں سے پہلے، شب 19 سے پہلے اس میں تفصیل سے بیان کریں گے. مذاکرہ علمی باقاعدہ آپ چاہیں تو اس طریقے سے مثلا بیٹھ بھی سکتی ہیں، کوئی گروپ ڈسکشن بھی کر سکتی ہیں، ورنہ کوئی ایک کیسٹ لگا لیں آپ کسی عالم کا، اپنے مدرسے کا کوئی جو ہے وہ درس اس کی پریپریشن کریں. بہرحال کسی بھی لحاظ سے آپ کوشش کریں کہ اس میں سے 1 گھنٹہ کم سے کم اس رات میں علمی طور پر گزاریں. اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس رات کو گزارا کرتے تھے اس طرح سے کہ درس و تدریس میں گزارتے تھے اور علم حاصل کرتے ہوئے اس رات کو گزارتے تھے. بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں، شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، ان کی کتاب کا نام ہے جواہر الکلام، جو بہت ہی فقہ کی بہت ہی عظیم کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہر عالم کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی، جس میں میں آخری جو درس ہوگا اس میں روشنی ڈالوں گا، کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنے کام کا اختتام شب 23 میں کریں. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ تم کتاب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، کہ میں نے خدا کے فضل سے اس کتاب جواہر الکلام کو رمضان کی 23ویں شب قدر میں مکمل کیا. باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے. علامہ محمد حسین طباطبائی، انہوں نے جب اپنی تفسیر المیزان لکھی تو اس کو شب 23 کی یعنی جو شب قدر تھی اس میں اپنی تفسیر کو مکمل کیا، تاکہ کیونکہ ایک تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی ہر ثواب 1000 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس پوری میرے سالوں کی جو محنت ہے اس کو میں مکمل کروں گا اس طرح سے کہ شب 23 میں مکمل ہو، تاکہ اس رات کو 1000 سے ضرب ہو جائے یہ ثواب اور عظیم الشان فوائد کی حامل بن جائے گی. تو بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے. اور یہ رات جو ہے صاحب لیلۃ القدر سے تجدید عہد کی رات بھی، صاحب لیلۃ القدر سے تجدید عہد کی رات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. دعائے افتتاح بھی اگر ہو سکے تو اس میں ضرور پڑھیں دعائے افتتاح، ورنہ کم سے کم اللہم کل ولیک الفرج والی جو دعا ہے وہ تو اس رات کو بالکل فراموش نہ کریں. کوشش یہ کریں کہ ویسے تو سارے آئمہ ہی سے توسل کا حکم ہے، لیکن امیر المومنین امام الموحدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ بہرحال ان شب قدروں ہی میں امیر المومنین کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے. اچھا، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شب کے اندر یاد رکھنا ہے. اور چاہیں تو اس رات کو عریضہ بھی لکھا جا سکتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں. اور ویسے تو تمام آئمہ ہی سے توسل کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن الخصوص جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے 12ویں امام کی والدہ گرامی حضرت نرجس خاتون سے توسل اختیار کرنا. میں نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ ویسے تو ماں جو ہے اگر بیٹے کو کوئی حکم دے تو ناممکن ہے، اور وہ بھی میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام سے زیادہ سعادت مند بیٹا کون سا ہوگا، اور ایسا بیٹا کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی تمام قوتیں بھی ہیں اور جو سردار و مالک ہے کائنات کا، تو وہ کب اپنی ماں مادر گرامی کے اس حکم کو ٹالے گا. تو بہرحال یہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو کرنا ہے ان سے توسل. اس کے بعد اس رات کو تلاوت قرآن بھی کوشش کریں کہ بالکل بہت توجہ اور ارتکاز کے ساتھ، خاص طور پہ وہ 3 سورے جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ حامیم دخان، تلاوت قرآن یہ خاص طور پر انجام دینی ہے. اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی یعنی کتاب 1001 نقطہ، 1001 نقطے، اس میں نقطہ نمبر 490 جو بیان کیا اس میں ہے کہ شب قدر قرآن کو دل کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ بالکل سرسری سے انداز ہے.
پورے مکمل کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. یہ نہیں کہ بس جلدی 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 ہمیں سورہ ختم کرنا, نہیں, ایسا نہیں. توجہ اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. کیونکہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا, جو امام خمینی کی عرفانیت کے استاد ہیں, فرماتے ہیں کہ سکرات موت جس وقت لاحق ہوتی ہے نا, جب انسان جان گونی کی کیفیت میں آتا ہے تو تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے. تمام علوم بھول جاتا ہے سوائے علوم قرآن کے. جب بھی چوتھے امام کا جب وقت شہادت قریب آیا تھا تو چوتھے امام سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہے تھے. بہت سی چیزیں آپ بھول جائیں گی, جو قرآنی سورہ آپ کو ہوں گے وہ سب آپ کو یاد رہیں گے. اور اسی طریقے سے شب قدر میں خاص طور پر وہ دوبارہ اس کی تاکید کے طور پر چیز آ گئی کہ 10 تسبیحاں سورہ قدر کی جو ہے اس رات کو ضرور پڑھی جائیں. کیونکہ یہ بھی آیا کہ جو شخص 23ویں شب میں 1000 دفعہ سورہ قدر پڑھ لے گا تو صبح اس حالت میں ہوگا کہ اس کا یقین شدید اور محکم ہو چکے. بہت سی چیزیں جو ہم گناہ کرتے ہیں نا, ہمارا یقین کمزور ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ سب چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ اس گناہ کا یہ عذاب دیا جائے گا, اس نیکی کا یہ فائدہ ہے, لیکن ہم پھر بھی انجام نہیں دے رہے ہوتے. ہمیں پتا ہے کہ نماز شب پڑھنے کے یہ فائدے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نماز شب نہیں پڑھ رہے ہوتے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خود یقین میں کمی. تو اگر کوئی شخص شب قدر میں 1000 دفعہ سورہ قدر کی تلاوت کر لے گا تو اس کا یقین شدید اور محکم ہو جائے گا. اور خاص طور پر ایک اور بات جو شب قدر کے اندر وہ کرنی ہے, وہ ہے دعائے عافیت ضرور پڑھنا. پیغمبر سے کسی نے پوچھا کہ کوئی شخص شب قدر کو پائے تو وہ کیا مانگے, تو پیغمبر اسلام نے فرمایا وہ خدا سے عافیت و سلامتی طلب کرے. تو دعائے عافیت الخصوص ایک تو ویسی ہے جو مفاتی کے اندر دعائے عافیت ہے, صحیفہ کاملہ میں جو دعائے عافیت ہے, اور ایک ویسے مفاتی میں بھی مختصر ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ, یا ولی العافیہ نسألک العافیہ و دوام العافیہ عافیت العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ. یہ بھی ایک دعا ہے جو مختلف سجدوں میں بہت سے پیش امام حضرات بھی پڑھا کرتے ہیں. یعنی مختصر ترین دعائیں عافیتیں بھی ہیں جو بہرحال میں بہت تیزی سے کہتا ہوا گزر گیا, جو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی. خاص طور پر جو تعقیبات نماز کی ہوتی ہیں, جو نماز سے مربوط کتابیں اس میں, ورنہ خاص طور پر یہ تو بہت ہی جامع ہے کہ جب چوتھے امام دعائے عافیت پڑھتے تھے تو یہ والی جو دعائے عافیت ہے اس کا ترجمے کے ساتھ کوشش کریں کہ آپ پڑھیے گا اس رات کو, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑی اس کی اہمیت ہے. علامہ مجلسی یہ فرماتے تھے کہ آج کی رات کا جو بہترین عمل ہے وہ اپنے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں مانگنا ہے, اپنے والدین کی دنیا اور آخرت کی دعائیں, اپنے مومن بھائیوں کے لیے دنیا اور آخرت کی دعائیں, اور خاص طور پر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجنا وہ بہت بڑی عبادت ہے. سب کے لیے دعا کرنی. علامہ مجلسی فرماتے تھے کہ آج کی رات تمام برادران ایمانی اور اہل حق کے لیے خصوصی دعا کرنے کی بڑی تاکید, سب کے لیے دعائیں. تو بہرحال اچھا, اسی طریقے سے 100 رکعت کی جو نماز ہے وہ بھی پڑھی جاتی. دعائیں تو آپ کو مانگتے رہنا ہے, اور سب لوگوں کے لیے مانگنا, سب لوگوں کے لیے مانگنا ہے. اپنے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں. اچھا, اپنے لیے اپنے خاندان والوں کے لیے آپ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ ورنہ آدمی نا بھول جاتا ہے بہت سے لوگوں کے نام. تو آپ ایسا کر لیں کہ میں اپنا ایک ذاتی طریقے کا جو میں نے اپنا ایک فارمولا بنایا ہوا ہے وہ آپ کی خدمت سے شاید آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے, کوئی مس نہ ہو جائے. اوپر سے بالکل شروع کیجیے. پہلے تو پروردگار کی حمد و ستائش اور تعریف و توصیف, جو کہ دعاؤں کا ایک حصہ ہے کہ کوئی بھی شخص دعا کرنا چاہے تو آج کی تو کلاس میں اتنا وقت نہیں بچا ہمارے پاس کہ میں آپ کو خدمت میں پیش کروں, ورنہ جو دعائیں مانگیں گی آپ تو 16-17 کچھ ایسی شرطیں ہیں, اگر وہ آپ پوری کریں جو بہت آسان ہے تو کوئی امکان ہی نہیں رہے گا کہ وہ دعا رد ہو جائے. وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گی. تو اپنی جو دعائیں آپ کو مانگنی گی, وقت بہت کم ہے, چیزیں بہت زیادہ ہیں, اس وجہ سے ہر چیز کو مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگلی کلاس میں آئے گی. تو اپنے لیے بھی جو دعائیں آپ مانگیں اور اپنے گھر والوں کے لیے, خاندان والوں کے لیے, کوئی رہ نہ جائے, اوپر سے شروع کریں. اس کے بعد جو کائنات میں افضل ترین شخصیت کون ہے, پیغمبر اسلام سے مربوط جو آپ کی دعائیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی شفاعت سے بہرامند فرما, ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اسی طریقے سے پھر ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں, اور اس کے بعد آپ کے جو آبا و اجداد جو مرحوم ہو چکے ہیں وہ ہیں, علماء اعلام ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں, ان کے حوالے سے کچھ دعائیں ہیں. ہوتے ہوتے پھر خاندان کا جو بزرگ آپ کا ہو سب سے, وہاں سے آپ شروع کریں. پھر نیچے یعنی جو ہم کہتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر آف فریکوینسی, اوپر سے نیچے کی طرف جو جس میں آپ آتی ہیں.
تو اس سے آپ کو یاد رہے گا کون اس سے چھوٹا کون ہے، اس سے چھوٹا کون ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر ایک لحاظ سے سب سے چھوٹی آپ ہی ہوں گی، بچیں گی، تو آپ اپنے لیے پھر آخر میں جو ہے اپنی سب سے آخر میں اپنے لیے دعا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اور دیگر لوگوں کے لیے دعا اور آخر میں اپنے آپ کے لیے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تمام وہ دعائیں جو آپ نے دیگر لوگوں کے لیے کی ہوں گی ان سب کا ثواب بھی فرشتے کہیں گے جتنی آپ نے دیگر لوگوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں وہ سب کی سب پروردگار فرشتے دعا کریں گے کہ اس شخص کے اپنے حق میں قبول فرما لیں. تو جو آپ نے دوسروں کے لیے کی گئی ہوں گی وہ آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائیں گی، اور پھر آپ کی اپنی الگ سے کچھ مخصوص دعائیں بھی ہوں گی، ظاہر ہے وہ بھی آپ کو انجام دینا ہے اور وہ مانگنا ہے. تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس طریقے سے اس کے اندر آتی رہیں گی، آگے بڑھتی رہیں گی. تو آپ کو خود اپنی بھی دعائیں مانگنا ہے اور اپنے تمام مومنین بھائیوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہیں. اور یہ بھی بات آپ کی خدمت میں بیان کر دی جائے، ویسے تو تفصیل اس کی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ابھی بھی باقی، لیکن بہرحال کیونکہ اب بالکل وقت نہیں بچا بلکہ وقت ختم ہی ہو گیا، تو بہرحال آخر میں اس دعا کے ساتھ، کیونکہ ابھی ہماری اگلی 2 کلاسیں اور باقی ہیں، اس میں مزید تفصیل بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے. وہ یہ ہے کہ بہرحال پروردگار اس رات کو کی جو حلاوت ہے دعاؤں کی، مناجات کی، قرآن کی، اس رات کے اندر ہمیں مرحمت فرما، اور وہ تمام توفیقات اور وہ تمام نعمتیں جو علماء، صالحین اور متقی افراد کو تو نے میسر کر رکھی ہیں، پروردگار اس میں ہمارا بھی حصہ قرار دے، اور پروردگار ہمارے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نامراد نہ فرما، اور تمام ظالموں، خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور مسلمانوں سے برسر پیکار تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور تمام گمراہوں کو اور بدعمال لوگوں کو راہ ہدایت دے، اور ہمیں پرچم ولایت کے ساتھ مشہور فرما. تو اس دعا کے ساتھ ہم آج کی اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.